والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنی بعض اولاد کو جو نافرمان ہوتی ہے اسے جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت و نافرمانی ہے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں جب وراثت کے مسائل کو بیان کیا تو اس کی شروعات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، لہذا وصیت کے اندر کمی بیشی کرنا یا جو حق رکھتا ہے اس کو محروم کر دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جہاں مسائل بیان کیے اور ورثہ کو بیان کیا، حقدار کو بیان کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، اور دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی فریضۃ من اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ جگہ فرمایا کہ وصیت من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وصیت ہے۔ لہذا فرض میں جیسے وصیت کے اندر کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے، ایسی فرض میں بھی کمی بیشی کرنا انسان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نماز 5 وقتہ فرض ہے، اب اس میں انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا کہ 4 رکعت کی بجائے انسان 3 رکعت نماز پڑھ لے ظہر کی، یا رکوع کم زیادہ کر دے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو فرض ہے، فرض کے اندر کمی بیشی انسان کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ رب العالمین نے سب کا حق متعین کر دیا ہے، لہذا کسی کے حق کو نہ دینا، اس کو حق سے محروم کر دینا، جائیداد سے محروم کر دینا، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، اور ایک آیت میں فرمایا کہ من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ یتعدی حدودہ، اور اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر وراثت کے حقدار جو ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہے، اور جو حد اللہ نے رکھی ہے اس حد سے تجاوز کر جانا ہے، اور حد سے تجاوز کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت کہ مانوی فرماتے ہیں ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ رب العالمین نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جو وارث ہیں آٹومیٹکلی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان کے حق کو بیان کر دیا ہے، لہذا اس کو انسان ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حق کو پامال کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اس لیے جب سب کا حق متعین ہے تو انسان اس حق کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے کہ انسان وصیت کر دے کہ ہمارا فلاں بیٹا محروم رہے گا اور ہماری فلاں اولاد کو یہ سارا ہمارا جائیداد مل جائے گا۔ ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث کی خلاف ورزی، ہمارے نبی کی معصیت ہوگی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے وارث کے لیے وصیت کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ وارث کا حق اللہ نے بیان کر دیا ہے، جو حق اللہ نے متعین کر دیا ہے اتنا انسان کو حق ملے گا، لہذا اس میں کمی بیشی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ سخت جرم ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے، اللہ کے حدود کی پامالی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک صحابی رسول ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ دیا، بعض باتوں کے اندر آتا ہے غلام دیا، بعض میں آتا ہے کہ کچھ مال دیا، بہرحال انہیں کچھ ہدیہ اور تحفے میں دیا، اور ہمارے نبی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں چیز ہدیے میں دی ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے ان کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، واتقوا اللہ فی اولادکم، اور اللہ کے سے ڈرو اپنی اولاد کے درمیان، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو۔ آپ ذرا غور کریں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا،
ہمارے نبی کے پاس گئے، معلوم ہوا اور الحمدللہ فوراً رک گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا، تو وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دے رہے تھے جو اور دیگر بچوں کو نہیں دے رہے تھے، تو ہمارے نبی نے اس سے منع کر دیا، ان کو کہا کہ یہ ظلم ہے اور ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، اپنے بچوں کے درمیان عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ لہذا جب معمولی حصہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ ہم کسی بچے کو نہیں دے سکتے تو پھر پوری جائیداد سے کسی بچے کو ہم کیسے محروم کر سکتے؟ اس لیے ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے، ایسے لوگ مجرم ہیں، عاصی ہیں، گنہگار ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگ جواب دہ ہوں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا وہ بیٹا یا ہماری وہ لڑکی یا جو بھی ہماری اولاد ہے ہماری بات نہیں مانتی ہے، نافرمان ہے، اس لیے میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، تو میرے بھائی تب بھی یہ جائز نہیں ہے، تب بھی ایسا کرنا حرام ہے۔ جب تک وہ دین اسلام پر باقی ہے اس وقت تک آپ اس کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی دین اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، کفر کے راستے کو اپنا لے، تو ایسی صورت میں دین جب دو ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا، تو پھر وارث نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک وارث ہے، جب تک دین کے اندر ہے، وارث ہے، وہ اگرچہ اپنے والدین کی نافرمانی ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کو جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، لہذا اس کو محروم کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ جو اولاد آپ کی خدمت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا، یہ جو نافرمانی کرتی ہے دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، نافرمان اولاد کو آخرت میں بھی سزا اسے ملے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حق میں آپ کسی طرح کا تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، لہذا اس کو جائیداد سے محروم کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا والدین سے بھی کہ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے درمیان عدل سے کام لیں، بچوں کی دینی تربیت کریں اور اس طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق ان کی تربیت کریں اور ان کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوں۔ بہت سارے والدین ہی اپنے بچوں کی بگڑنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، جیسا کہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ المودود کے اندر بیان کیا۔ تو اس میں سارا قصور بچوں کا نہیں ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ماں باپ حرام کھاتے ہیں، حرام سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نمازوں کے پابند نہیں ہوتے، شرک کرتے ہیں، خود غلط کام کرتے ہیں، خود انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، ماں باپ کی خدمت نہیں کیے ہوں گے، تو وہ اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا، لہذا انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ لہذا اس میں صرف بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سب کو دیتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین گناہوں کے باوجود بھی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، تو اگر آپ کی کوئی اولاد آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے، تو آپ بھی اس کو جائیداد سے محروم نہ کیجیے، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور میں اولاد کے لیے بھی نصیحت کروں گا کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا حق، بڑا حق ماں باپ ہی کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اور ماں باپ کا بڑا حق ہے شریعت کے اندر، اللہ کے بعد دنیا میں آنے کا وہی ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہوتی ہے، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر کہا گیا۔ لہذا ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کے اوپر فرض اور ضروری ہے، اور ایسے بچوں کو جاننا چاہیے کہ اگر آج اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو کل ان کے ساتھ بھی وہی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ ماں باپ کو اف کرنے سے منع کیا گیا، ان کے سامنے سخت لہجے میں بات کرنے سے منع کیا گیا، اور ان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے سخت لہجے میں بات کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور اگر کوئی ماں باپ ایسا کرتے ہیں، فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہاں جواب دہ ہوگا۔ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اولاد اپنی اعمال کی ذمہ دار ہے، لہذا اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرے اور ہر جائز باتوں میں ان کی اطاعت کرے، ان کی باتوں کو مانے، ان کی خدمت کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کا خیال رکھے، اور اس طریقے سے انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ تمام چیزیں اولاد کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔